الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنا سلسلہ ایک حدیث ایک سبق لیے حاضر ہیں۔ آئیے آج کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے اور اس کے ضمن میں اس کی تشریح میں جو گفتگو علماء نے کی ہے وہ بھی انشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها۔ ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صادق و مصدوق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمے ہوئے خون کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس فرشتے کو اس پیدا ہونے والے کے متعلق 4 باتیں رزق، عمر، عمل اور اس کے شقی یا سعید ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بھی نقل فرمایا اور امام مسلم نے بھی نقل فرمایا۔ ناظرین، اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں انسان کے تخلیقی مراحل، تقدیر اور آخرت کے انجام کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سبھی جانتے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا جو ہے یہ آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور آپ کے متعلق قرآن میں واضح ارشاد موجود ہے کہ آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ آپ کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں کے ذریعے آپ کی جو اولاد ہے، نسل ہے، یہ نسل آدم، یہ اولاد آدم، یہ آگے بڑھی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تخلیق کی صورت بیان فرمائی کہ انسان کا مادہ تخلیق جسے نطفہ کہا جاتا ہے وہ رحم مادر میں پہنچ کر 40 دن تک اسی کیفیت میں رہتا ہے اور اس کا خمیر تیار ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا یہ جو ابتدائی مرحلہ ہے یہ دوسرے مرحلے میں جسے علقہ یعنی جامد خون، جمع ہوا خون کی شکل یہ کہا جاتا ہے، اس میں بدل جاتا ہے اور یہ علقہ کی صورت بھی 40 دن تک رہتی ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں
داخل ہو جاتا ہے اور اسے مضغہ کہا جاتا ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور یہ حالت بھی، یہ کیفیت بھی 40 دن تک رہتی ہے۔ یہاں اب ذرا غور کرنے کی بات ہے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا، وہ تو کن فرماتا ہے، ہو جاتا ہے، تو اللہ چاہتا تو ایک ہی مرتبہ میں انسان کی تخلیق ہو جاتی، اس کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن رب کا یہ انداز، یہ ہمیں سکھا رہا ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو ایک ہی وقت میں انسان کی تخلیق ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے جو یہ انداز، یہ 40 دن کا یہ جو کیا، اس میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ ماں کے لیے آسانی ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں یہ سارا کچھ ہو جاتا تو ماں کے لیے تکلیف ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارے کام تدریجاً ان کو ایک انداز کے ساتھ کہ ماں کی صحت کو بھی کوئی آزمائش نہ ہو، کوئی بڑی مشکل میں وہ نہ آ جائے۔ اور دوسری حکمت جو علماء کرام نے بیان فرمائی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی کا اظہار بھی ہے کہ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو وہ غرور و تکبر سے باز رہے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار انسانوں کو اپنی حقیقت پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ناپاک نطفے سے تمہاری تخلیق ہے تو کس بات کا اکڑ، کس بات کا غرور اور کس بات کا تکبر۔ لہٰذا کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور وجہ، حکمت، کہ اللہ تعالیٰ بدبودار پانی کے قطرے سے انسان بنانے پر جب قادر ہے تو وہی احکم الحاکمین، انسان جب مٹی ہو جائے تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور اس میں خصوصیت سے جو ایک سبق ملا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اپنے تمام معاملات کو اطمینان سے سر انجام دینا چاہیے، عجلت نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے بڑی جلد بازی کرتے ہیں کسی کام کے کرنے میں، آہستہ آہستہ غور و فکر کر کے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھیں، اس کے پازیٹیو جو ہیں اور اس کے نیگیٹو جو سائیڈ ہے، جو بھی معاملات، ان سب کو دیکھا جائے، اب اس کے بعد اس کام کو کیا جائے تو اس کے خاطر خواہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا معاملہ 40 اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق بھی 6 ایام میں ہوئی۔ چاہتا تو سب کچھ ایک مرحلے میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو تدریجاً آہستہ آہستہ غور و فکر کر کے ہم کریں، اور بے شمار مصلحتیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے متعلق کیا لکھتا ہے؟ رزق، عمر اور عمل اور انجام، یعنی اس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کا رزق بھی لکھ دیا جائے، اس نے عمل کیسے کرنے ہیں ان اعمال کو بھی لکھ دیا جائے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کو بھی لکھ دیا جائے، اور یہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے یا سعید یعنی نیک بخت ہے، اس کو بھی لکھ دیا جائے۔ ناظرین، یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ بھئی جب سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں نیک اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تقدیر میں جنت ہے تو جنت ہوگی، جہنم ہے تو جہنم، تو ہمیں اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا سوال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو فلسفیانہ سوال بھی کہہ دیتے ہیں، جو کہ نامناسب ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، شقی ہونا یا سعید ہونا لکھا جا چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تقدیر میں کیا رزق کا نہیں لکھا گیا؟ یہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رزق حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشکلات برداشت کرتا ہے، کتنی انسان تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ رزق حاصل ہو، مال و دولت حاصل ہو۔ اور بھائی جب تم شقی اور سعید ہونے میں یہ کہتے ہو کہ وہ لکھا جا چکا ہے، اعمال کی کیا ضرورت؟ تو رزق بھی لکھا جا چکا ہے، کیا ضرورت ہے رزق کے پیچھے یوں در در بھاگنے کی، بھٹکنے کی، دور پردیس ممالک میں جانے کی؟ اپنے گھر میں بیٹھے رہو، کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ حرکت میں برکت ہے نا۔
تو ایسے ہی جب نیک اعمال کریں گے تو اس کے فوائد ملیں گے۔ عمر بھی لکھی جا چکی ہے کہ کتنی عمر ہوگی، لیکن اور اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت اسی وقت آنی ہے، لیکن کیا ہم نہیں دیکھتے کہ انسان اپنی زندگی کے بچانے کی کتنی تدبیریں کرتا ہے، کیا کیا جتن اختیار کرتا ہے، بیمار ہو جائے دوائیاں دیگر یہ سارے معاملات جو بھی ہوتا ہے انسان کرتا ہے کہ میری زندگی بچ جائے، حالانکہ پتہ ہے زندگی عمر کی ایک حد ہے اور پھر دنیا سے جانا ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زندہ رہوں زندہ رہوں۔ تو ایسے ہی اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین جب ہمارے بارے میں لکھا جا چکا ہے رزق، عمر، شقی یا سعید ہونا، تو پھر ہمیں دعائیں مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ ہم دعائیں نہ مانگیں، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا دعا مانگنا نہ ترک کرو، ہو سکتا ہے تمہارے لیے تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ تم دعا کرو گے تمہیں ملے گا، تو لہٰذا دعا کرتے رہنا چاہیے، عبادات کرتے رہنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جتنا ہو بندہ عمال کرتا رہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہی سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمارے اعمال کی کیا حاجت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کو باب فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس باب میں اس حدیث مبارکہ کو لایا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، ہر ایک کو اس عمل کی توفیق مل جائے گی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا عمل کرتے رہنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا، انشاءاللہ العزیز فوائد ہوں گے۔ حدیث کے آخر میں چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شقی یا سعید یہ لکھا جا چکا ہوتا ہے، اور پھر کوئی انسان وہ عمل کرتا ہے جنت کے سے ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جہنم والا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور یوں ہی یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو اب یہاں پر یہ واضح ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں ہم فوراً اس کے جنتی یا دوزخی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی پتہ نہیں، کوئی تو عمل صالح کرے، نیک عمل کر رہا ہو، ہم ٹھیک ہے عمل صالح بھی یہ جنت میں جانے کا ایک وہ راستہ ہے، ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقی حکم ہم نہیں لگا سکتے، امید رکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ اعمال صالحہ کر رہا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اہل جنت کیسا عمل کرتا رہتا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے، پھر جہنم والا عمل کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بدبختی والے عمل کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، ہمیں اس کو سمجھانا تو چاہیے، لیکن اس کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ابھی تو وہ جہنمی والے عمل کر رہا ہے، لیکن تقدیر غالب آ جائے، تحریر اس پر غالب آ جائے، جو اس کا عمل ہے اس پر تحریر غالب آ جائے اور وہ نیک عمل کرنے والا بن جائے، اور نیک عمل کرتے کرتے وہ جنت میں چلا جائے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ملعم بن باورہ بڑا نیک انسان تھا، بڑا نیک شخص تھا، دعائیں اس کی قبول ہوتی تھی، لیکن تقدیر غالب آئی اور اس کی حالت، اس کا انجام بھی برا ہوا۔ اور اسی طرح وہ 100 افراد کا قاتل کہ اب دیکھیں اہل جہنم والے عمل کرتا چلا جا رہا، 100 کو قتل کر دیا گیا۔ تو اب ذرا غور کریں، کہنے والا تو یہ کہے گا ایک کے قتل پر جہنم ہے تو یہ تو 100 قتل کر دیے، لیکن تقدیر غالب آ گئی اور اس کا ایک عمل ہی قبول ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ناظرین سب کو غور کرنا ہے، احادیث مبارکہ میں بہت سارے فوائد، بہت ساری معلومات ہیں، ہم سب کو سیکھنی چاہیے، ہم سب کو پھر عمل کا ذہن بنتا ہے اور ہمارا عمل کا ذہن بنتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ پڑھنے اور سننے کے بعد ایک لطف آتا ہے، کیفیت آتی ہے کہ یار اسلام کتنا خوبصورت ہے اور کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، پوری تعلیمات ان احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے احادیث مبارکہ خود مطالعہ کرے، اگر خود مطالعہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جس طرح ہم نے یہ 10-15 منٹ یا 20 منٹ کا ایک سلسلہ رکھا ہے، ایک حدیث ایک سبق،
اس کو ضرور سماعت کیا کریں، اس کو خود بھی دیکھیں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ العزیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کا ثواب بھی ملے گا، اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو ہماری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور آگے پہنچائے، تو انشاءاللہ تر و تازہ رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں انشاءاللہ ان دعاؤں کا حصہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔